أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتي من الضعف. فقال لي يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلو نورا كأنه القمر في ليلة كماله. اللهم صل. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة فإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا رسول الله. أتدرني أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت نعم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا رسول الله. أتدرني أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسين عليه السلام ومعه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد بأبي الحسنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا ابن عم رسول الله. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. أتدرني أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله. يا علي قد أذنت لك. فدخل علي عليه
السلام ومعهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتتروني أدخل معكم تحت هذا الكساء فقال وعليك السلام بستي فيا قرة عيني يا فاطمة قد أذنت لك فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد. فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبريل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها بنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتذرني أبت إلى الأرض ليكن معهم سادسا؟ قال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فابت الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرأك السلام ويبشرك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لعجلكم ومحبتكم. فقد أذن لي أدخل معكم تحت هذا الكساء فاعتذروا لي حتى يا رسول الله. قال نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرق. فقال علي والله فزنا وفاز شيعتنا رب الكعبة. فقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجتي إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کہ ہے مسلح اور شے فرش ازا کچھ اور ہے.
ہے مصلی اور شے فرش ازا کچھ اور ہے، باد ماتم لطف تسبیح خدا کچھ اور ہے مصلی اور شے فرش ازا کچھ اور ہے، باد ماتم لطف تسبیح خدا کچھ اور ہے، تو ترکش زور و جفا جس وقت خالی ہو گیا، ترکش زور و جفا جس وقت خالی ہو گیا، صبر نے آواز دی ظالم بتا کچھ اور ہے، ترکش زور و جفا جس وقت خالی ہو گیا، صبر نے آواز دی ظالم بتا کچھ اور ہے، تو جو وہاں پر دفن ہو اس کو نہیں ہوتا فشار، جو وہاں پر دفن ہو اس کو نہیں ہوتا فشار، اے جہاں والو مقام کربلا کچھ اور ہے، جو وہاں پر دفن ہو اس کو نہیں ہوتا فشار، اے جہاں والو مقام کربلا کچھ اور ہے، تو اس میں دنیا اس میں عقبہ کا نظر آتا ہے عکس، اس میں دنیا اس میں عقبہ کا نظر آتا ہے عکس، جام جم کچھ اور ہے جام بلا کچھ اور ہے، اس میں دنیا اس میں عقبہ کا نظر آتا ہے عکس، جام جم کچھ اور ہے جام ولا کچھ اور ہے، تو کہتے تھے سجاد لاؤ میں پہن لوں شوق سے، کہتے تھے سجاد لاؤ میں پہن لوں شوق سے، ارے ظالموں گر توق و لنگر کے سوا کچھ اور ہے، ظالموں گر توق و لنگر کے سوا کچھ اور ہے، تو نہر پر قبضہ دلیل زور بازو ہے شعور، نہر پر قبضہ دلیل زور بازو ہے شعور، پانی کیوں پی لے تقاضائے وفا کچھ اور ہے، نہر پر قبضہ دلیل زور بازو ہے شعور، پانی کیوں پی لے تقاضائے وفا کچھ اور ہے۔ آئیے حضرات انہی اشعار کے زیر سایہ میں بسط ادب گزار ہوں استاد محترم جناب ڈاکٹر شبیب رضوی صاحب سے، وہ اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطہیرا۔ سیما بقیت اللہ فی الارض، امام زماننا وولی
وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال الله جل جلاله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله العلي العظيم. صلوات. جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس آیہ کریمہ میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ. اور آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام موعظہ حسنہ ہے، اور اہل بیت علیہ السلام جو زیارت مباہلہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ دعوت حسنہ ہے. اگر کسی کو دعوت دینا ہے اسلام کی طرف تو اس کا تنہا راستہ یہ ہے، صرف ایک راستہ یہ ہے، اگر حقیقی اسلام کی طرف دعوت دینا ہے تو آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں. اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، بس یہی ایک راستہ ہے کہ ثقلین کی روشنی میں لوگوں کو دعوت دیں، یعنی قرآن اور اطرت کی روشنی میں. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک دو سوالات آئے ہیں. ویسے سوالات تو اور بھی تھے لیکن خالی ایک دو کا انتخاب کیا ہے کیونکہ کچھ ایسے سوالات تھے کہ جو مثلا شاید لوگوں نے مجلس سنی نہیں برابر اور پھر سوال کر رہے ہیں. تو خالی ریکویسٹ یہ کہ آپ مجلس سنیے اچھے سے، اس میں جوابات موجود ہیں، اور آدھی سن کے آدھا کام مت کریے کیونکہ شیعہ آدھا کام نہیں کرتے ہیں. جو کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں اور نہیں تو نہیں کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. ٹھیک، ایک صلوات اور پڑھ دیجیے. پہلا سوال تو یہ تھا کہ موت کے ڈسکشن، موت کی جو مجلس تھی، آئی تھنک سیکنڈ مجلس تھی یا تھرڈ، ہمیں یاد بھی نہیں ہے، سیکنڈ مجلس تھی غالباً. تو اس میں یہ سوال کیا تھا کہ بھائی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ موت کے لیے تیاری کیسے کرتے ہیں. تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مجلس میں ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ موت کا موضوع جو ہے بہت واسٹ ہے، اور جو یہاں بیان کیا تھا وہ بہت ہی مختصر سا تھا. ظاہر سی بات ہے پورا یعنی بیان کرنا ممکن نہیں ہے پورا موت، اس کے لیے پورا اشرہ درکار ہے. لیکن اگر پورا اشرہ اس پہ پڑھیں گے تو پھر پبلک بھاگ جائے گی، وہ یہ بہت ڈراتے ہیں، اس لیے پورا پڑھتے نہیں ہیں. بس ایک ہی مجلس رکھا تھا. بہرحال جب یہ سوال آیا تو اگر اس کا جواب دیتے ایک ہی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. جو یہ حدیث جو ہے وہ امالیہ صدوق میں ہے، شیخ صدوق نے اپنی کتاب امالی میں لے کر آئے ہیں، اور عیون اخبار رضا علیہ السلام میں یہ روایت موجود ہے. یہ دو کتابوں میں شیخ صدوق لے کر آئے ہیں. اللہ مجلسی بحر الانوار میں لے کر آئے ہیں چیپٹر نمبر 76 میں، اور چیپٹر کا نام ہی ہے استعداد للموت، کہ موت کے لیے کس طرح تیار ہوا جاتا ہے. اور کئی حدیثیں لے کر آئے ہیں. ایک حدیث خالی ہم نے سلیکٹ کیا ہے سوال کے جواب کے لیے کہ امام رضا علیہ السلام اپنے پورے یعنی آبا و اجداد سے نقل کرتے ہوئے تمام سند پوری جو سلسلۃ الذہب ہے امیر المومنین علیہ السلام تک پہنچتے ہیں، اور یعنی فرماتے ہیں کہ حضرت امیر علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ قیل مل استعداد للموت، موت کے لیے کس طرح تیار ہوا جاتا ہے. مولا کائنات نے صرف 3 چیزیں بتائیں، بس بہت ہی آسان، بہت ہی سمپل، بولنے میں بہت ہی آسان 3 چیزیں ہیں، البتہ کرنے میں تھوڑا سا مشکل ہے. پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ادا الفرائض،
یعنی جتنے واجبات ہیں سب پہ عمل کرنا، یعنی وہ بھی وقت پہ سب ادا کرنا. ہاں یعنی جتنے واجبات ہیں. اور جب ہم لوگ کہتے ہیں فرائض تو فریضہ جو اس کی ابتدا صرف نماز روزہ نہیں ہے، کیونکہ جب بھی ہم لوگ فرائض کہتے ہیں نا تو فوراً ذہن میں کانسیپٹ آتا ہے کہ نماز روزہ. وہ فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، لیکن اس سے پہلے جو سب سے اہم فریضہ یہ ہے جسے کہتے ہیں معرفت. تمام چیزوں کی معرفت واجب ہے. بغیر معرفت کے کوئی بھی اگر عبادت کرے گا تو وہ عبادت اس کی بیکار ہے. جو ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں بیکار ہے، یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، یہ حدیثوں میں ہے. بلکہ اگر اور حدیث کا لفظ استعمال کریں تو آپ تعجب کریں مولا نے کیا فرمایا. فرماتے ہیں کہ انقطع ظہری اسنان، دو لوگوں نے میری کمر توڑ دی. عربی میں جب لفظ قطع استعمال ہوتا ہے نا تو قطع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دوبارہ جوڑا نہیں جا سکے، ایسا ٹوٹنا کہ دوبارہ اس کو آپ جوڑ نہیں سکتے. انقطع ظہری اسنان، مولا فرماتے ہیں دو لوگوں نے میری کمر توڑ دی. کون ہیں یہ دو لوگ؟ ایک عالم متحتکن اور دوسرے جاہل متنسکن. ایک عالم وہ ہے جو متحتک ہوتا ہے. اب یہ متحتک مولا کائنات کے الفاظ ہیں، اس کو کوئی جلدی سمجھا تھوڑی پاتا ہے. علماء نے خود یعنی پوری شرح لکھنے کے بعد کہتے ہیں یہ ہم لوگوں کی سمجھ میں آئی بات. ورنہ اگر جناب امیر سے پوچھنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کم سے کم 70 معنی اس کے بیان کریں. لیکن خالی ایک مثال دے رہے ہیں جو علامہ مجلسی نے لکھا ہے بحار الانوار میں. متحتک کا مطلب، یہ بحار میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں، متحتک کے دو میننگ ہو سکتے ہیں. ایک میننگ یہ ہوتا ہے جو حد کرنے والا، حتک کہتے ہیں، لٹرل میننگ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو چیرا جاتا ہے، جب چیر دیتے ہیں کسی چیز کو پھاڑ دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں حد کر، حد کہہ رہے پھاڑ دینا. ٹھیک ہے نا. تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں عالم متحتکن، اور وہ اب اس سے یعنی اس حرکت سے، حد سے لوگوں کو روکتا ہے علم کے پاس آنے سے. اب حد سے مراد کیا ہے، چیرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی دو چیز ہے، یا تو وہ ایسی علم کی باتیں بتاتا ہے جو لوگوں کے لیے نہیں ہے، کہ جو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئیں گی، لوگوں کی عقل کے ماورا ہے، تو لوگ سن کے گھبرا جاتے ہیں، بولتے ہیں بھائی ہم کو یہ علم نہیں چاہیے. ایک وہ ہے. دوسرا ہتکا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علم کے باوجود گناہ انجام دیتا ہے، اور جب اس کو گناہ کرتے ہوئے اور غلط کام کرتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اگر یہ عالم ہے تو پھر ہم کو ایسا علم نہیں چاہیے. علم سے دور بھاگتے ہیں، علماء سے دور بھاگتے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں کہ ایسے عالم نے میری کمر توڑ دی. تو یہ ایک ہے. اور دوسرا جاہل متنسک، یہ موضوع ہے. جاہل متنسک یعنی وہ جاہل جو بہت زیادہ عبادت کرے، اس نے میری کمر توڑ دی. اللہ مجلسی لکھتے ہیں کیونکہ وہ ایسی ایسی عبادتیں کرتا ہے کہ جس کا کہیں شریعت میں ذکر ہی نہیں ہے. وہ بدعتیں ایجاد کرتا رہتا ہے، نئی بدعتیں ایجاد کرتا رہتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس طرح میں نے کیا، اس طرح کیا، اور نئی چیزیں روز ایجاد کرتا ہے. تو ایسے بدعت ایجاد کرنے والے کو جاہل متنسکن کہتے ہیں. یہ بدعت کا سلسلہ تو خیر اسلام کی ابتدا سے چلا آ رہا ہے. رسول اللہ کی شہادت کے بعد ہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ مثلا کتاب بھی لکھی گئی ہے کہ ایک صلوات پڑھ دیجیے گا. یعنی کتاب کا نام ہی غالباً اس طرح ہے کہ صلاۃ التراویح والبدعات السریحہ، کچھ اس طرح ہے، یعنی جس میں تقریباً 70 بدعتوں کا ذکر ہے جو رسول اللہ کی شہادت کے 4 سال بعد جب آئے میاں بیٹھے تو انہوں نے ایجاد کرنا شروع کیا، ایک کے بعد ایک بدعت، اور باقاعدہ اعلان بھی کیا کہ رسول اللہ نے اس چیز کو جائز کیا تھا لیکن میں حرام کرتا ہوں. دیکھیے آپ کیا، کتنی بہادری، اتنی شجاعت. یعنی حدیث ہم ترجمہ نہیں کریں گے، جس کو سمجھنا ہے وہ سمجھ لے، نہیں سمجھنا کوئی بات نہیں. خود کہتے ہیں کہ متعتان محللتان فی زمن رسول اللہ وانا احرمہما. یہ 2 چیزیں تھیں جو رسول اللہ کے زمانے میں حلال تھی، میں نے ان کو حرام کر دیا، مجھے پسند نہیں آئی. اس کا ایک الگ جواب ہے جو یہاں نہیں دے سکتے، کبھی انشاءاللہ. اور ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد.
اور اس طرح اتنی بدعتیں کہ مولا کائنات، یہ اصول کافی میں روایت ہے، 8ویں والیوم کے اندر ہے اصول کافی، جس کو روضۃ من الکافی کہتے ہیں، کہ مولا کائنات فرماتے ہیں اس طرح بدعتیں رائج ہو گئی تھی کہ جب میں نے چاہا کہ ان بدعتوں کو ختم کروں تو لوگ میرے خلاف کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ علی ابن ابی طالب فلاں کی سنتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ان قریب تھا کہ میری ہی فوج والے میرے خلاف بغاوت کرتے، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ علی خاموش ہو گئے، ان لوگوں نے علی کو خاموش کر دیا، ایسے حالات پیدا کر دیے۔ اور اس لیے جو اسلام جو آپ کو دکھ رہا ہے اس کو کہتے ہیں اسلام مزیف۔ مزیف یعنی کاؤنٹر فیٹ، یعنی نقلی، یعنی جعلی، جس پر اگر مولا کائنات خاموش ہو جائے، مولا کائنات خاموش ہو جائے تو صرف اسلام وہی ہے جو آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کسی اور در پہ جاتا ہے تو یاد رکھیے وہ اسلام مزیف کے پاس جا رہا ہے، اسلام حقیقی کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ تو اس لیے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ یہ جائز، وہ حرام، یہ جائز، اپنی طرف سے خود، جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ اس لیے فرماتے ہیں معرفت بہت ضروری ہے، معرفت بہت ضروری ہے۔ اس لیے ایک روایت ملتی ہے حدیث میں، یعنی ایک حدیثی کتابوں میں ایک حدیث ہے، وہ اس طرح ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ نماز میں دوسروں پر افضلیت رکھتے ہیں، یعنی بہتر ہے نماز میں، کچھ لوگ نماز زیادہ پڑھتے ہیں، تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو روزہ زیادہ رکھتے ہیں، تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو حج زیادہ کرتے ہیں دوسروں سے، تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو زکوٰۃ زیادہ دیتے ہیں، لیکن افضلکم افضل معرفتاً، لیکن تم میں سے، یا افضلکم افضل معرفتاً یا معرفتاً، تم میں سے سب سے افضل وہ ہے کہ جس کی معرفت سب سے زیادہ ہے، یعنی معرفت ہونا چاہیے، اور معرفت ہی مقصد ہے، خلقت کا مقصد ہی معرفت ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے ادا الفرائض، جو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ فرائض کو ادا کرو، واجب یہ ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے یہ، ورنہ خالی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا تو خوارج سے زیادہ کوئی نہیں کرتا تھا، خوارج سے زیادہ کوئی نہیں کرتا تھا۔ آپ یقین جانیے، یعنی تاریخ کی کتابیں موجود ہے کہ اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ ان کے ماتھے پر گڈھے پڑے ہوئے تھے، اور کیسے گڈھے پڑے تھے آپ جانتے ہیں؟ جو تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے اونٹ کا گھٹنا ہوتا ہے نا، ویسے ان کے ماتھے ہوا کرتے تھے، اتنا نماز پڑھتے تھے۔ لیکن یہی لوگ جب آئے جنگ صفین میں اور مخالفین نے قرآن کو بلند کیا نیزے پر، کیونکہ ان کی پہلے سے عادت تھی کہ اللہ کے شاعر کو نیزے پر بلند کرنا، پہلے سے عادت تھی، ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ کے جتنے شاعر ہیں ان کو نیزوں پر بلند کرو۔ تو یہ جو سادہ لوگ انسان ہیں جن میں بالکل معرفت تھی نہیں، یہ دیکھ کے کہنے لگے کہ یہ کیا ہے، وہ بھی تو دیکھیں وہ قرآن لائے ہیں، اور ہم لوگ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم بھی حافظ قرآن ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اس طرح یہ ساری باتیں جو آپ سب جانتے ہیں، اس کی تفصیلات میں نہیں جانا ہے، بس صرف مطلب یہ ہے کہ یہ افراد وہ تھے جن کے پاس معرفت نہیں تھی، بالکل خالی تھے معرفت سے، اور ان کے جملات، ان کی جو چیزیں تاریخ میں ریکارڈ کی گئی ہیں، اگر صرف آپ ان چیزوں کو پڑھیں تو آپ کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ لوگ کس طرح معرفت سے دور تھے۔ اور مولا کائنات سمجھاتے رہ گئے، دیکھو ان لوگوں نے اس حد تک جسارت کی کہ مولا کائنات کو جنگ صفین میں گھیر لیا اور کہا علی اگر مالک اشتر کو واپس نہیں بلایا تو ابھی تمہیں قتل کر دیں گے، ورنہ مالک اشتر خیمے تک پہنچ گئے تھے فقیر شام کے، واضح آپ کے، اور ان قریب تک اس کا کام انجام دیتے، کیونکہ مالک اشتر کے ہاتھ میں جو ہے پہ جلدی بچ کے جاتا نہیں تھا، تو بہت ہی قریب مالک اشتر نے مولا سے کو بس 2 منٹ میں 2 منٹ ہم بول رہے ہیں، بس چند دقائق مالک اشتر نے کہا، تھوڑے منٹ کے اندر کام پورا، کیونکہ وہ خیمے تک پہنچ گئے تھے، وہ پیچھے سے بھاگنے کے چکر میں لگا ہوا تھا۔ تو مولا کائنات نے فوراً دوسرے کو بھیجا کہ اگر علی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو واپس آ جاؤ، تو پھر آ گیا۔ پھر اس کے بعد یہی لوگ تھے جنہوں نے مولا کائنات کو شہید کیا، البتہ
کسی کے انسٹرکشن پہ. علی علیہ السلام کو خوارج کی خالی تلوار تھی, یاد رکھیے گا, تاریخی بات بتا رہے ہیں, خوارج کی خالی تلوار تھی, سازش کسی اور کی تھی. یاد رکھیے گا اس بات, یہ تاریخی حقائق ہے, یعنی کوئی اپنی طرف سے نہیں بات بتا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک اور سوال یہ تھا کہ آپ نے نام نہیں بتایا کہ وہ کون تھا برادر رضائی, فاسٹر بردر, کہ جس کے بارے میں رسول اللہ فرمایا کہ اس کا قتل کر دو اگر وہ خانہ کعبہ کا پردہ ہی کیوں نہ پکڑاؤ. کل آپ کی خدمت مجلس میں عرض کیا تھا تو وہ سوال کیا کہ بھئی آپ نے نام نہیں بتایا. خیر نام سے کیا ہوتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن نام بھی بتا دیتے ہیں تاکہ آپ اگر اسٹڈی کرنا ہو تو اسٹڈی کر لیں. اس کا نام ہے عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح. عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح, یہ اس کا برادر رضائی تھا, فاسٹر بردر تھا, اور اس کو یعنی اتنا بدماش تھا یہ کہ رسول اللہ نے کہا کہ اس کو قتل کر دو, لیکن ان لوگوں نے کیا کیا پتہ ہے, اس کو اس لیول پہ ریز کر دیا کہ کہنے لگے یہ کاتب وحی ہے, یہ وحی لکھتا تھا رسول اللہ کی. یعنی آپ سمجھ رہے نا کیا کہنا چاہتے تھے, وہ حضرت علی کے برابر لانا چاہ رہے تھے, حضرت امیر کے برابر لانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو یہ دونوں برابر, یہ بھی کاتب ہے وہ بھی کاتب ہے. ارے بھائی اس طرح کی تشبیہ دینے سے پہلے کم سے کم سوچ تو لیا کریں آپ کیا تشبیہ دے رہے ہیں اور کیا سملیرٹی کس کو کس سے ملا رہے ہیں. کہ این السرا و این السریا, کوئی مقابلہ ہے, یعنی مقابلہ بھی, مقایسہ بھی نہیں کر سکتے, مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. بہرحال تو یہ دو سوالات تھے, اور پھر آج چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف. آج کا موضوع تھوڑا سا ایک الگ موضوع ہے جو غالباً اس سے پہلے جو ہے وہ ہو سکتا ہے, علیکم السلام ورحمۃ اللہ, یعنی ہو سکتا ہے ہم نے بھی ٹچ نہ کیا ہو کبھی, لیکن ایک الگ موضوع ہے جو جس کو انگلش میں کہتے ہیں اینتھروپولوجی, یعنی اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر. یعنی انسان اگر وہ یعنی آدمی کیوں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, اس طرح, یعنی جس کو یعنی اگر اردو میں کہنا ہے تو کہتے ہیں آدم شناسی, یعنی آدمی کو پہچاننا. اور یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے لیکن اتنی نگلیکٹڈ چیز ہے کہ اگر انسان اس پہ غور کرے تو یہ آدم شناسی انسان کو زندگی کے ہر مرحلے میں کام آئے, ہر مرحلے میں, ایوری سٹیپ, چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ میں ہو, کوئی بھی فیلڈ میں ہو. اگر بزنس میں ہو تو وہاں کام آئے, اگر ایجوکیشن میں ہو تو وہاں کام آئے, اگر جاب پہ ہو تو وہاں کام آئے, ہر چیز میں, یعنی فیملی لائف میں, ڈومیسٹک لائف میں, ہر جگہ یہ چیز کام آتی ہے. یعنی سامنے والے کو پہچاننا. دیکھیے کسی کے ماتھے پہ تو کچھ لکھا نہیں ہے, وہ تو خالی ہے, لکھا ہے, لیکن ہم لوگ نہیں پڑھ پاتے. وہ تو خالی اہل بیت پہچانتے تھے. اب کیونکہ بات سے بات نکلتی ہے, الکلام و یجر الکلام, بات سے بات نکلتی ہے. مولا کائنات کے پاس آیا, کہنے لگا یا علی واللہ انی احبک, اے علی خدا کی قسم آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. مولا نے فرمایا کذبت, جھوٹ بول رہا تو, جھوٹ بول رہا ہے. آپ جانتے ہیں کیوں بول رہے تھے مولا؟ کیوں ماتھے پہ لکھا ہوا تھا کاف, میم نہیں لکھا ہوا تھا. اس لیے مولا جانتے تھے کہ جب ہے ہی نہیں تو خواہ مخواہ یہ زبردستی بول رہا ہے. اور پھر اسی طرح ایک روایت میں کہ ایک صحابی نے پوچھا یا علی وہ تو اتنی تاکید کر رہا ہے اور آپ مسلسل 3 بار اس نے کہا لا واللہ انی احبک, 3 بار, اور تینوں بار مولا کائنات نے فرمایا کذبتا کذبتا کذبتا, جھوٹ بول رہا ہے تو, جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. اچھا مولا کائنات تو بڑے آرام سے بول رہے تھے, صحابی جو ادھر ادھر کروٹ بدلنے کی, مولا کیا کر رہے ہیں, اتنا اصرار, ایک آدمی بول رہا ہے میں آپ سے محبت کر رہا ہوں. تو صحابی نے پوچھا مولا وہ اتنا کہہ رہا تھا اور آپ پھر بھی کہہ رہے جھوٹ بول رہا. ابھی تم نہیں سمجھو گے. پھر جب جنگ نہروان ہوئی تو جنگ نہروان یا غالباً جنگ صفین تھی یا جنگ نہروان, ہمیں یاد نہیں ہے, حافظہ تھوڑا بھی کم ہوتا جا رہا ہے, ایج بڑھتی جا رہی نا تو حافظہ کم ہوتا جا رہا ہے. بہرحال اللہ کا شکر الحمدللہ کہ 2 میں سے ایک جنگ میں مولا کائنات کی عادت یہ تھی کہ جنگ کے بعد ہے نا جو مردے پڑے رہتے تھے نا ان کو یعنی دیکھتے تھے جا کر کہ کون کون مرا ہے, جا کے دیکھتے تھے. جیسے اس پہ نظر پڑی واللہ انی احبک, جس کو مولانا نے خود قتل کیا, واصل جہنم کیا,
مولا نے اس صحابی کو بلایا جو ہضم نہیں کروایا تھا، فلاں نے ادھر آؤ، یاد ہے انی احبک، یہ ہے تو سوائے ان کے باقی تو ہم لوگ تو کوئی جانتے نہیں ہیں، ہم لوگ تو سمجھ میں آئے گا نہیں کہ کون کیسا ہے. تو اہل بیت علیہ السلام نے باقاعدہ وہ ہم کو بتایا ہے، یعنی جو چیز ہم ہر سال دہراتے ہیں، یاد رکھیے اہل بیت علیہ السلام نے ہر چیز بیان کی ہے، ہر چیز. لیکن یہ ہمارا قصور ہے، ہماری تقصیر ہے کہ ہم ان کے در پہ جاتے نہیں پوچھنے کے لیے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم روایات کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں. ہم کو ادھر ادھر کی دوسری کتابیں اور دوسری چیزیں پڑھنے کا شوق ہے، لیکن خود اہل بیت علیہ السلام کی باتیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے. تو یہ شوق اپنے پیدا کرے تو بہت جلدی پہلی حدیث جو آپ کی خدمت میں، علیکم السلام، پہلی حدیث جو آپ کی خدمت میں نقل کرنے جا رہے ہیں یہ خصال صدوق سے ہے. فرماتے ہیں جناب صدوق حدیث نقل کرتے ہیں کس سے؟ جناب امیر حضرت امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. دیکھیے سٹڈی ہے، ہیومنز کی سٹڈی. مولا کہنا فرماتے ہیں لوگ صرف 3 طرح کے ہوتے ہیں، الرجال و ثلاث یا ثلاثتن، لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں، آدمی 3 طرح کے ہوتے ہیں. آپ کو پہچاننا ہے، ایک عاقل، عقل مند، دوسرا احمق بے وقوف، تیسرا فاجر یعنی گناہگار جو خود کے گناہ کرتا ہے. اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں. دیکھیں ہم پھر سے اس پر تاکید کر رہے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں ظاہر پہ زیادہ جاتے ہیں کہ جو آدمی بہت زیادہ یعنی ایک چیز کر رہا تو اس کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں وہ کر رہا ہے. البتہ یہاں ایک پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کیونکہ بات سے پھر بات نکلی ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہم بولنے جا رہے ہیں. اس کو آپ سن لیجئے، جو لوگ اگر اس کو سنیں گے جو بھی اس کو ذہن میں رکھیں. ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ بدلنے کی ضرورت ہے، ایٹیٹیوڈ بدلنا بہت ضروری ہے. جنرلی معصومین علیہ السلام کو چھوڑ دیجئے اور جو ناصبی ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، جو دشمن اہل بیت ہے. ایک طرف معصومین، دوسری طرف ناصبی. ہم بات کر رہے ہیں شیعوں کی جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. جنرلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو سیدھے 1:10 کے اسکیل پہ لاتے ہیں، سیدھے ڈائریکٹ، اور یا تو 1 بولتے ہیں یا تو 10 بول دیتے ہیں، یا تو ایک دم ٹاپ بتا دیتے ہیں یا تو ایک دم فیلئر بتا دیتے ہیں. جو ہماری فکر کے مطابق ہوا ٹاپ کلاس، جو ہماری فکر کے مخالف ہوا ورسٹ، اس سے بدتر کوئی نہیں. اور پھر اس کے بعد اگر مثلا وہ ہماری فکر کے خلاف ہوا، ہم کسی کو جسٹیفائی نہیں کر رہے، کسی کے توجیہ نہیں کر رہے کہ، لیکن کیا ہوتا ہے کہ عام طور سے ہم لوگ یہ کرنے لگتے ہیں کہ پھر اس کی اس طرح توہین کرتے ہیں پبلکلی، اگرچہ وہ بہرحال کچھ نہیں ہے، کم سے کم وہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، وہ کم سے کم یعنی شہادت ثلاثہ، تینوں شہادت کا قائل ہے. بھلے وہ نماز میں پڑھے نہیں پڑھے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اگر مرجع کہہ رہا ہے، اس کا مرجع کہہ رہا ہے تو پڑھ رہا ہے، نہیں کہہ رہا ہے تو نہیں پڑھ رہا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ بحث ہم لوگ کی نہیں ہے. لیکن بہرحال قائل تو ہے، وہ قائل ہے علی کی ولایت بلا فصل کا. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ڈائریکٹ حملہ کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر جب حملہ کرتے ہیں نا تو پھر سیدھے روند کے جاتے ہیں اس کو ڈائریکٹ، یعنی 7 پشتوں پر، کہ کہیں بیچ میں گاڑی رکنے نہ پائے. یہ بہت غلط ہے، یہ چیز بہت غلط ہے. یعنی ہمیشہ اگر کوئی غلط بولا ہے تو اس قول کی تنقید کریے، اس شخصیت کی نہیں. انٹرنیس وہ شخصیت، جیسے میں بتایا کہ ناصبی ہے یہ تو بات الگ ہے، اگر وہ اہل بیت کا دشمن ہے بات الگ ہے، لیکن قول کی تنقید کریے، اس بات کو کرٹیسائز کریے. بہرحال یہ ایک بریکٹ میں بات تھی. تو یہ 3 چیزیں ہیں، عاقل، احمق اور فاجر. اب وضاحت کرتے ہیں کہ عاقل کسے کہتے ہیں. کہتے ہیں عاقل اس کو کہتے ہیں الدین و شریعتہ، دین اس کا راستہ ہوتا ہے، دین اس کی زندگی کا راستہ ہوتا ہے. ہر چیز وہ دین کے حساب سے سوچتا ہے، آیا یہ چیز دین کے مطابق ہے یا نہیں. اگر آپ کو وہ حدیث یاد ہو جس کو چند سال پہلے انہی مجالس کا ایک عشرے کا سرنامہ کلام قرار دیا سید الشہداء نے عاشور میں فرمایا تھا، اور وہ کیا ہے
کہ الدین لائق علی السنتہم یہودون ان الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، لوگ دنیا کے غلام ہیں، والدین لائق علی السنتہم، اور دین صرف ان کی زبان پر چپکا ہوا ہے، یہودونہ ما درت معایشہم، وہ صرف اس کو اس وقت تک گھماتے رہتے ہیں جب تک ان کی لائف صحیح چلتی ہے، بس ان کے حساب سے وہ حق کو باطل نہیں دیکھیں گے۔ فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ، جیسے ہی امتحان لیا جائے گا، جیسے ہی سامنے آئے کہ حق ہے یا باطل ہے، فیصلہ کرو، تو وہ حق اور باطل کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں، بلکہ یہاں وہاں کی باتیں کریں گے اور عصبیت اور تعصب سے کام لیں گے، یا خاندانی تعصب، یا معاشرتی تعصب، یا اداری تعصب، یا یہ تعصب یا وہ تعصب، الگ الگ قسم کے تعصب ہوتے ہیں، وہ تعصب کو دیکھیں گے، حق اور باطل میں تمیز نہیں کریں گے۔ اور مولا کہنا نے اسی لیے فرمایا تھا اعرف الحق کا، ہمیشہ حق کو پہچانو، تعرف اہلا، تب تم پہچانو کہ اہل حق کون ہے۔ اتنا جان ہونا چاہیے، اس کے لیے جگر چاہیے، اور اگر جگر نہیں ہے تو انسان کیا کہتا ہے، یمیلون مع کل ریح، جہاں ہوا چلتی وہاں چلنے لگتا ہے، اتباع کل نائق، اتباع کل نائق، نائق کسے کہتے ہیں؟ یہ آدمی کا نام نہیں ہے، نائق آپ کا دماغ وہاں جا رہا ہے، ویسے بات بیٹھتی بھی ہے، مولا فرماتے کہ ہر نائق کا تابع ہوتا ہی ہے۔ نائق، نائق کس کو بولتے جانتے ہیں آپ عربی میں؟ ایک ہوتا ہے ناطق، بولنے والا جو عقل سے بات کرے، دوسرا اس کے مقابلے میں ہوتا ہے نائق۔ اب آپ سمجھ گئے نا، ناطق کے مقابلے میں بات ہی نہیں سمجھ پا رہے آپ لوگ، ایک سلوات پڑھ دیجیے۔ اتباع کل نائق، ہر نائق کا پیرو ہوتا ہی ہے، یعنی ہر کوے کی آواز نکالنے والے کا، کوے کی آواز نکالنے والے کو عربی میں نائق کہتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے نا، واضح ہے کہ نہیں ہے جی؟ تو اگر کوئی کھڑے ہو کر عجیب عجیب طریقے سے لہجے نکالے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ وہی ہے نائق۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ یمیلون مع کل ریح، جہاں ہوا چلتی وہاں یہ لوگ جانے لگتے ہیں، یہاں ہوا چلی یہاں گئے، وہاں ہوا چلی وہاں گئے، یہ سبحان اللہ، وہ ہے سبحان اللہ، دیکھتے ہوا کہاں چل رہی ہے، کس کی طرف ہوا ہے، میجورٹی کس کی طرف ہے، اکثریت کس کی طرف ہے۔ ان میں دم نہیں ہے کہ سلمان اور ابوذر کی طرح کھڑے ہو کر بات کریں۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں دین و شریعت، دین اس کا راستہ ہے، وہ بات کرے گا، دین کی بات کرے گا، آیا چیز دین کے مطابق ہے یا نہیں ہے، چاہے سامنے پوری جمعیت کیوں نہ ہو۔ نہج البلاغہ میں عجیب حدیث ابھی ذہن میں آ گئی، اس کے لیے ہم آمادہ نہیں تھے لیکن ذہن میں آ گئی ابھی فی الحال، تو بول ہی دیتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ غوغا، غوغا جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ کراؤڈ، بھیڑ، بہت بھیڑ جمع کرنا، لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے بھیڑ جمع کرنے کا، ارے کیا مجمع تھا، واضح ہے نا آپ کے لیے، مجمع بڑا شوق، بہت اچھا لگتا ہے، ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، ارے کیا مجمع تھا، اتنا بڑا مجمع میرے سامنے، سنا ہوگا آپ نے، ہر ایک جتنے پولیٹیشین کو آپ سنیں گے، ابھی سنا الیکشن کی ریلی میں بول رہے تھے اتنا دیکھیے جہاں تک میری نظر جا رہی وہاں تک پبلک ہے، اور اس کے بعد شام کو بیان کریں کہ آپ لوگ ایک ساتھ جمع مت ہوئیے، کووڈ چل رہا ہے، وہی سیم آدمی، واضح آپ نے غور کیا آپ نے کہ یہ غوغا، مولا خیر فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، غوغا جو کراؤڈ ہوتا ہے نا، بولے یہ نقصان زیادہ کرتا ہے بنسبت فائدے کے، جب یہ سب جمع ہو جائے تو یہ نقصان پہنچائیں گے، فائدہ، یہ نہج البلاغہ ہے۔ ہاں یہ غالباً جہاں تک ہماری حافظہ ساتھ دے رہا ہے، سینگ نمبر شاید 199 ہے نہج البلاغہ کا، آپ دیکھ لیجئے گا، ابھی تو ایپ موجود ہے، بہت ایزیلی آپ خالی بلاغہ ٹائپ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا، بلاغہ میں سینگز میں جائیے 199، غالباً ہم ایک دم شور نہیں ہے لیکن جہاں تک میموری ساتھ دے رہی ہے، غوغا بہت بڑا مجمع، ایک دم زبردست۔ مولا فرماتے ہیں جب یہ مجمع سے ہٹ کے
اپنے اپنے کام پہ چلے جائیں تو یہ زیادہ فائدہ پہنچاتے بنسبت بھیڑ میں. کہا کیسے؟ مولا فرماتے ہیں کہ اگر جو آدمی جو کام کر رہا ہے اگر وہ اپنے کام میں لگا رہے تو کم سے کم لوگوں کو کچھ تو فائدہ ہوگا. یہاں مجمع میں آگے خالی یہ چلائے گا, کچھ کام نہیں کرے گا, اور سوائے فساد پھیلانے کو, یہ مفہوم بتا رہے ہیں کہ سوائے فساد پھیلانے کو اور کچھ نہیں کرنے والا ہے. بھیڑ جمع کرنا یہ ہوگا تو ناطق. مولا فرماتے ہیں اتباع کل نائق اور یمیلون مع کل ریح لا یضیئون بنور لا یستفیدون یا لا یضیئون بنور العلم. یہ وہ ہیں جو علم کے نور سے روشنی حاصل نہیں کرتے ہیں, علم کے نور سے روشنی حاصل نہیں کرتے, جہالت کی تاریکیوں میں گھوم رہے ہیں, ذرا سا بھی اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ہیں. تو فرماتا ہے دین و شریعت والحلم و طبیعت اور حلم یعنی بردباری یعنی فاربیرنس اس کی طبیعت ہے, اس کا مزاج ہے. یعنی حلم کسے کہتے ہیں؟ بہت مشکل کام ہے, بولنا آسان ہے, اور ہم نے بتایا اس سے پہلے ہم بار بار بولتے ہیں کہ جتنی نیگیٹو چیزیں وہ پہلے ہمارے لیے, وہ کسی اور, اب کسی کو نہیں بولتے ہیں, سب سے پہلے اپنے آپ کو بولتے ہیں, سب سے پہلے اپنے آپ کو. نیگیٹو پوائنٹ نا حلم اس کو کہتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ حلم اس کی طبیعت ہے یعنی بردبار ہے. یعنی قرآن کی اگر زبان میں قرآن کی اصطلاح میں سورہ فرقان کی آیت ہے, ایک صلوات پڑھ دیجئے. عباد الرحمن, دیکھیں قرآن کی وضاحت کرے کون ہے یہ لوگ. اللہ کے بندے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. جب یہ زمین پر چلتے ہیں نا تو بہت ہلکے طریقے سے چلتے ہیں, یعنی ایسے نہیں چلتے پیچھے کوئی بیگ پکڑے ہوئے ہے, کوئی یہ پکڑے ہے, کوئی ساتھ میں کوئی یہ 4-6 آدمی 8 آدمی, واضح نا, نہیں بہت ہلکے, یعنی جاتے ہیں کوئی پہچانتا نہیں, آرام سے جاتے ہیں. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو یہ خالی کہتے ہیں سلام علیکم, یعنی اس کا جواب نہیں دیتے. جاہلوں کی بات کا جواب نہیں دیا جاتا. عام طور سے ہم لوگ یہی غلطی کرتے ہیں, جواب دے دیتے ہیں اور اس کو امپورٹنس مل جاتی ہے, وہ اس لائق نہیں کہ اس کو جواب دیا جائے. دیکھیے وہ آپ کچھ کر رہے ہیں, اس کو اچھا نہیں لگ رہا, وہ جل رہا ہے, وہ بلکہ جل بھی نہیں رہا ہے, بھون رہا ہے. اب یہ بھون رہا ہے بہت شاید کم لوگ سمجھ پائے, بھون رہا ہے. ہاں اب بھون رہا ہے, اس کو بھوننے دیجئے, آپ اپنا کام کرتے رہیے, اپنے گول سے مت ہٹیے. ہم یہاں ایک مثال اکثر لوگوں کو دیتے ہیں اور اس مثال کو یاد رکھیے گا. آپ کو ایک فلائٹ یا ٹرین جو بھی پکڑنی ہے اور بالکل آپ لیٹ ہو گئے, اگر 2 منٹ لیٹ ہو گئے نا, 2 منٹ اگر لیٹ ہوئے تو وہ فلائٹ چھوٹ جائے گی, ٹرین چھوٹ جائے گی اور آپ کا بہت بڑا نقصان ہوگا. آپ بہت تیزی سے دوڑ رہے ہیں چیک ان کاؤنٹر کی طرف یا ٹرین کی طرف, اور سڈنلی آپ کو ایک آدمی روکتا ہے, بھائی صاحب آپ کی کنگھی ٹھیک نہیں ہے, آپ کا شرٹ باہر ہو گیا ہے. آپ رک کے آئینہ کا ہے بھائی, رکیں گے نہیں رکیں گے. کیوں نہیں رکیں گے؟ کہیں گے بیوقوف ہو گیا, احمق ہے, یہاں مجھے فلائٹ پکڑنا ہے, مجھے اڑان اڑنی ہے کہ میں اپنے بال کو دیکھوں گا. واضح آپ کے لیے, مجھے سفر طے کرنا ہے, مجھے ترقی کرنا ہے, اور تو مجھے ان سب چیزوں کے پیچھے لگائے ہوئے. آپ اس کی, بلکہ آپ اس کا جواب بھی نہیں دیں گے, آپ اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوں گے. اسی طرح جب بھی کوئی کام کرے بالخصوص دینی کام میں تو بہت سارے لوگ اٹھیں گے اور ہر قسم کی بات کریں گے, ہر قسم کا اعتراض کریں گے. بس سنتے رہیے, اپنا کام کرتے رہیے. وہی جو یونس ابن عبد الرحمن والی بات تھی کہ جب بصرہ والے آئے, کیونکہ بصرہ کے تھے, بصرہ والے آئے اور یونس کے بارے میں امام نے کہا یونس پردے کے پیچھے چلے جاؤ, آگے دنیا بھر کی برائی کی. امام خاموشی سے سن کر رہے, یونس باہر نکلے روتے ہوئے جب وہ لوگ چلے گئے. کہا مولا ان لوگ اتنی برائی کر رہے تھے, اتنا میرے بارے میں, کہا اور آپ دفاع بھی نہیں کر رہے تھے. کہا یونس تمہیں دنیا والوں کے بولنے کی کیا پرواہ اگر تمہارا امام تم سے راضی ہے. کوئی کچھ بھی بولے, واضح نا.
تو کبھی بھی کسی چیز میں دھیان میں رہیے. عاقل اس کو کہتے ہیں, عقل مند اسے کہتے ہیں, اور اس کی طبیعت یہ مزاج یہ ہے کہ کبھی ریاکٹ کرتا ہی نہیں, یعنی ایک دم, یعنی اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے جو اللہ کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نا, حلیم جو اللہ کے لیے, جوشن کبیر کا جو لاسٹ ہے 1001 پیرا جو ہم لوگ پڑھتے ہیں, تو اس میں سب سے پہلے سٹارٹ کس سے کرتے ہیں آپ؟ یا حلیمن لا یعجل, یا حلیمن لا یعجل, یعنی وہ ذات جو سزا دینے میں جلد بازی نہیں کرتا. اگر اللہ جیسے ہم لوگ ریاکٹ کرتے ہیں ہر چیز کے لیے, ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ ریاکٹ کرتے ہیں فوراً سوچتے ہیں کہ جو ہمارے خلاف وہ فوراً زمین پھٹ جائے, اندر دھس جائے, ابھی ابھی ختم ہو جائے, 1 منٹ میں بچنے نہ پائے. ہم یہی سمجھتے ہیں. اگر اللہ اس طرح سوچنے لگے تو کوئی بچے گا؟ اور اسی لیے جب حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ملکوت دکھا دے, تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے ملکوت دکھا دیا. ملکوت ہے نا, اس کو سب سہل ہے نا, دنیا کے حجابات ہٹ گئے. تو انہوں نے کیا دیکھا؟ پہلے دیکھا ایک کپل ہے جو گناہ کر رہا ہے, تو حضرت ابراہیم کو بہت غصہ چڑھا کہ یہ گناہ کر رہے ہیں, پروردگار ان کو ابھی ہلاک کر دے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے, نبی تھے, اللہ نے دعا پوری کر دی, ہلاک ہو گئے وہ لوگ. نظر پڑی دوسرے کا, وہاں بھی گناہ ہو رہا ہے, پروردگار انہیں بھی ہلاک کر دے, تو وہ بھی ہلاک. اب تیسرے میں جیسی نظر پڑی, جیسے ہی بولے جاتا ہے اللہ نے ابراہیم بس, یہ میرے بندے ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں, میری نافرمانی کرتے تو کیا ہوا, بہرحال میرے بندے تو ہیں. اللہ حلیم ہے, یا حلیم اللہ یا عجل. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے, عقل مند آدمی جب سوال کیا جاتا ہے تو اچھی رائے دیتے ہیں, بہت سوچ سمجھ کے رائے دیتے ہیں, اور جب بات کرتے ہیں تو صحیح بات کرتے ہیں, جب سنتے ہیں تو اسے یاد کرتے ہیں. وَإِن سَمِعَ وَعَا. یہ سب ینگسٹرز کو ہم بول رہے ہیں, یہ سب دیکھیے لائف میں سکسیس کے سب طریقے ہیں, مولا کائنات کے اقوال ہیں. ان سمع وعا, یعنی جب آپ کوئی چیز کو سنیں تو اگر آپ کی میموری بہت تیز ہے ماشاءاللہ کہ آپ کو سب یاد ہو جاتا ہے تو کیا کہنا, لیکن اگر میموری اتنی تیز نہیں ہے تو لکھتے جائیے. جہاں بھی, پہلی بات غلط جگہ تو بیٹھیں گے نہیں, اچھی جگہ ہی بیٹھیں گے, تو جہاں بیٹھیں گے اس نوٹس لیجئے, اس کی نوٹس انسا میں آوا, تاکہ وہ چیز رہ جائے. اسی لیے حدیثوں میں ملتا ہے قید العلم بالکتابہ, علم کو قید کر دو لکھنے سے, ہمیشہ لکھا کرو, عادت ڈالو لکھنے کی. قید العلم بالکتابہ, عادت ڈالو لکھنے کی. مولا کائنات فرماتے ہیں ان سمع وعا, ان کی طرح مت بنو کہ جن کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ, یعنی 2 لوگوں کا ذکر ہوتا ہے قرآن میں, 2 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے. ایک کس کا ذکر ہے؟ قرآن کہتا ہے وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ, اور ایک یاد کرنے والے کان نے یاد کر لیا. یعنی جب رسول اللہ بولتے تھے تو یہ کان ایسا تھا جو سب یاد کر لیتا تھا. تو یہ کان کون تھا؟ امیر المومنین علیہ السلام. لیکن قرآن ادھوری بات نہیں کرتا, قرآن بات کو ہمیشہ پوری کرتا ہے. یہ ہماری کم نظری ہے کہ ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں. قرآن دوسرے گروپ کا بھی ذکر کرتا ہے وَإِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ, جب یہ اے پیغمبر, جب یہ لوگ اٹھ کے آپ کی بزم سے جاتے ہیں, جب اٹھ کے جاتے ہیں یا نکالے جاتے ہیں, جو بھی ہے, دونوں پاسبلٹیز ہیں. یہاں خرج اٹھ کے گئے, خرج میں نے کہا قالوا للذین اوتوا العلم, یہ لوگ صاحبان علم سے کہتے ہیں. صاحبان علم یعنی وہ جن کو علم دیا گیا ہے, ان سے کہتے ہیں ماذا قال آنفا, یہ پیغمبر ابھی آنفا نے تھوڑی دیر پہلے پیغمبر کیا کہہ رہے تھے, ہمارے کچھ سمجھ میں نہیں آیا, ہمیں یاد نہیں پیغمبر کیا کہہ رہے تھے. اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ کون ہے وہ لوگ, آپ کے لیے واضح ہو گیا کون ہے, نام لینے کی ضرورت ہی نہیں, سمجھداروں کا مجمع ہے. جب یہ اٹھ کے باہر آتے تھے تو 2 کا ذکر ہے کہ یہ جب 2 آتے تھے تو 2 لوگوں سے ملتے تھے, اور کون یہ جن کو علم دیا تھا, جناب سلمان اور جناب ابو ذر. ان سے کہتے تھے ماذا قال آنفا, ان کو اتنی دیر کی بات بھی نہیں یاد ہوتی تھی جو ابھی سن کے آئے ہیں. یعنی اللہ بھی ان کو عجیب حافظہ دیا تھا.
واقعاً کبھی کبھی سوچ کے تعجب ہوتا ہے. اس لیے جب بھی سنتے ہیں تو اس کو یاد کرتے ہیں. تو آپ کو کس کی سیرت پہ عمل کرنا ہے وہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. یا ان کی سیرت پہ عمل کرنا ہے کہ جو کہتے ہیں کیا تھوڑی دیر پہلے کہتے ہیں, یا تو امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنا ہے کہ ہر چیز کو نوٹ کرنا, یاد کرنا, حفظ کرنا ہے. مولا فرماتا ہے ان سمع وعا وان حدث صدقہ, جب بات کریں گے تو سچ بولیں گے. وَإِنْ اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ أَحَدٌ وَفَا, اور جب کوئی ان پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں, غدار نہیں ہوتے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آج کل غداری چاروں طرف ایک دم عام ہو گئی ہے, اپنوں میں بھی پھیل گئی ہے. اور پھر غدار کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کو غدار کہے. آپ جانتے ہیں یہ معاویہ کی صفت یہی تھی کہ وہ سب کرنے کے بعد کہتا تھا, اس نے پروپیگنڈا کیا کیا پتا ہے, علی تفرقہ پھیلا رہے ہیں. ممبر کس نے نصب کیا تھا, اس نے. پروپیگنڈا کون کر رہا تھا, وہ کر رہا تھا. اور تفرقہ کس کے لیے بول رہا تھا, جناب امیر کے لیے. علی تفرقہ پھیلا رہے ہیں. اور اتنا بولا کہ ہر ایک بچہ یہ سمجھ لگا کہ علی تفرقہ پھیلا رہے ہیں. اور بالخصوص سیریا میں تو اتنا زبردست پروپیگنڈا ہوا کہ کہنے لگا کہ علی تو مسلمان بھی نہیں ہے. اور جب مولا کائنات کی شہادت واقع ہوئی تو سیریا میں لوگ پوچھیں علی مسجد میں کیسے شہید ہوئے, نماز پڑھتے تھے کیا؟ علی مسلمان تھے, مسجد جاتے تھے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, ہاں یہ تاریخ مدینہ دمشق میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح پروپیگنڈا ہوتا تھا. اتنا زبردست پروپیگنڈا مولا کائنات کے خلاف. تمام مسلمان تقریباً سب کی سب. آپ تاریخ کو ایسے ہلکا مت لیجئے, تاریخ دیکھیے, آپ جائیے پڑھیے. 11 ہجری کے بعد سے جو پروپیگنڈا کا سلسلہ شروع ہوا تو 40 ہجری تک مولا کائنات کی شہادت تک چلتا رہا, اور اس کے بعد بھی چلتا رہا. مولا کائنات اس لیے اول و مظلوم ہے. پر دشمن مرتضی لعنت, واضح آپ کے لیے. یعنی اس طرح پروپیگنڈا چلتا رہا, اس طرح پروپیگنڈا کہ کبھی وہ پروپیگنڈا تھما نہیں. یہاں تک کہ حدیثوں کا بیان کرنا بینڈ ہو گیا. تقریباً 80 سال سے زیادہ, بلکہ 100 سال آپ پکڑ لیجئے, 110 ہجری تک حدیثوں کا نقل کرنا بینڈ تھا. کوئی حدیث بیان نہیں کر سکتا. ایک طرف حدیث نقل کرنا بینڈ تھا, دوسری طرف حدیثوں کی فیکٹری تیار کی جا رہی تھی. اور جو جھوٹے لوگ تھے ان سے حدیثیں کہلوائی جاتی تھی کہ حدیثیں کہو, اور وہ حدیث کہتے بھی تھے. بھائی آدمی اقتدار دیکھتا ہے, پیسہ دیکھتا ہے, یہ سب ہے, دنیا بن رہی نا تو کیا فرق پڑتا ہے, گڑو وہی باتیں. بس یہی سب چل رہا تھا. مولا کائنات فرماتے ہیں ان اطمأن الیہ وفا, جب لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں وہ وفادار ہوتا ہے, کبھی غداری نہیں کرتا. اور پھر آگے بڑھ کے کہتے ہیں احمق کی علامت کیا ہے, سن لیجئے. بے وقوف کسے کہتے ہیں, بے وقوف کی علامت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب بھی اس کو کوئی تذکر دیا جاتا ہے وہ غفلت سے کام لیتا ہے, نیگلیجنٹ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں تم یہ غلط کر رہے ہو, بولتا ہے نہیں, متوجہ ہوتا ہی نہیں ہے, نگلیکٹ کرتا ہے. جتنے بھی تذکرات ہوتے ہیں سب کو نگلیکٹ کرتا ہے, وہ نگلیکٹ کرتا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ جب اس سے کوئی کہتا ہے کہ اچھا کام کرو, اس سے خواہش ہوتی ہے کہ اچھا کام کرو, تو اسے ترک کر دیتا ہے. اس سے کوئی اچھائی کی امید مت رکھیے, احمق سے کوئی اچھائی کی امید مت رکھیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی جاہلانہ گفتگو ہوتی ہے تو اس کو فوراً ایکسیپٹ کرتا ہے. اور یہاں ایک آپ کو ٹیکٹک بتا دیتے ہیں جو ابتدا اسلام سے, صدر اسلام سے چلی آ رہی ہے. جب آپ دیکھیں کوئی جا کے فوراً لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے رونا شروع کر دے تو آپ سمجھ جائیے کہ بڑا زبردست گیم کر رہا ہے یہ. ہم ہسٹری آپ کے ذریعے بیان کر رہے ہیں, ہسٹری ہے. جب سٹارٹ کرے اسپیچ اور رونا شروع کرے کہ تم لوگ جانتے ہو کیا مصیبت آن پڑی ہے, بڑی مصیبت, تو جتنے لوگ ہیں سب مل کے رونا شروع کر دیتے ہیں. ارے واقعاً ہمارے ان پہ بڑی مصیبت آئی ہے. آج سمجھ آئیے بڑا گیم کر رہی ہے.
اسی لیے ایک صاحب نے کہا کہ فلاں صاحب تو وہ اتنا وہ روتے ہیں. ارے رونے کے لیے تو وہ بھی روتا ہے جو کیا کہ وہاں مسجد الحرام میں جو نماز پڑھا تھا نا, تو پھر اس کو فالو کریے. گریا کرتا ہے, وہ بہت روتا ہے, اس کو فالو کریے. اور گریا تو کربلا میں لوگوں نے کیا, صرف گریا معیار نہیں ہوتا. حق پر گریا کرنے کو صحیح کہتے ہیں. حق پر گریا. اگر کسی کا حق چھینا جائے, اگر کسی پر ظلم ہو, اسی لیے قرآن نے کہا ہے, قرآن کی آیت ہے یہ, ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد کہ کسی بھی مسئلے میں زور سے چلا کے شکایت کرنے کا حق لوگوں کو نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے. سوائے الا, قرآن نے اس میں استثناء ایکسیپشن, الا من ظلم, مگر یہ کہ جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ یہ کہہ سکتا چلا چلا کر مجھ پر ظلم ہوا ہے, وہ کہے. اور آپ دیکھیں دنیا الٹی ہو رہی ہے. جب آپ علی کی مظلومیت بیان کریں تو کہتے ہیں یہ مت بولو, کاہے کو بول رہے ہو یہ بات؟ ایام فاطمیہ, ایام عزا فاطمیہ میں آپ مجلس رکھتے ہیں, یہ سب مت بیان کرو. ٹھیک ہے مجلس رکھو, لیکن یہ مت بتاؤ کہ جناب فاطمہ زہرا کیسے شہید ہوئی. یہ مت بولو کہ ان کا کیسے انتقال ہوا, یہ مت بتاؤ کیسے شہید ہوئی, یہ مت بولو. پھر کیا بولیں اسپتال میں جا کے انتقال ہوا, کیا کہنا چاہیے؟ اگر ہم لوگ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ نہیں 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 نہیں, یہ غلط ہے, یہ بالکل الٹا. بالکل وَإِنْ حَدَّثَ كَذِبًا, اور جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. یہ احمق کی علامت ہے. احمق دیکھیے, ہم لوگ جب سوچتے ہیں احمق یعنی کون, جو بالکل جس کو عقل نہیں ہے, تھوڑا بیوقوفی حرکتیں کرتا ہم سمجھتے وہ ہے. لیکن روایتوں میں وہ احمق نہیں ہے, بلکہ روایتوں میں تو اس کو ایک دوسرا نام دیا گیا, وہ ایک الگ موضوع ہے, انشاءاللہ کبھی اور اس پہ ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں احمق وہ ہے کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. اور چوتھی چیز اس کی کیا ہے, وَإِن فُقِّهَ لَمْ يَفْقَهْ, اور جب اس کو پڑھایا بھی جاتا ہے وہ پڑھتا نہیں ہے. اس کو فقہ دیا جاتا ہے, اس کو علم دیا جاتا ہے, وہ علم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جاہل ہے نا, احمق ہے نا, احمق, اس کو سننا نہیں, اس کو سمجھنا نہیں ہے. اس کو پڑھایا جا رہا ہے, اس کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ چیز ہے. نہیں. اور کبھی کبھی تو کہتے نہیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن جیسے مولا کائنات کے ساتھ سیم چیز آپ دیکھیے. مولا کائنات کا پورا ہے نا, مظلومیت مولا کائنات کی عجیب و غریب ہے کہ جب مولا کائنات گئے شہزادی کونین سلام اللہ علیہا, اور حسنین علیہ السلام کو لے کر گئے. یہ کون لوگ تھے؟ وہی جو مباہلے میں تھے. ان کو لے کر ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصار کے گھر پہ گئے. یہ بچوں کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ جاؤ اور اس چیز کو ذہن میں رکھو, محفوظ رکھو, اور اس کو لوگوں کو بتاؤ. اکثریت کو یہ معلوم نہیں ہے, بتاؤ لوگوں کو, گھبراؤ مت, گھبراؤ مت. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ولایت کا پیغام پہنچائے گا اس کو کچھ نہیں ہوگا. واللہ یعصمک من الناس, اللہ تم کو بچائے گا, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے. گھبرانے کوئی بات نہیں ہے. تو جب مولا کائنات لے کے گئے تو ان لوگوں نے کہا علی بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو, لیکن کیا ہے نا ہم لوگ آلریڈی بیعت کر چکے ہیں, اب کیا کریں, اب ہم لوگ اس کو توڑ نہیں سکتے. مولا کہنا تھا جو تم نے غدیر میں کیا تھا وہ کیا تھا؟ ہاں وہ بات صحیح ہے آپ کی, وہ تو صحیح ہے, لیکن ابھی یہ ہم نے فریش کر دیا. واضح آپ کے لیے مظلومیت دیکھیے مولا کائنات کی کیا ہے. یعنی کربلا ایک دن یا ایک سال یا 5 سال یا 10 سال کا نتیجہ نہیں تھا, کربلا 50 سال کی ایفرٹس کا نتیجہ تھا. 11 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک کا نتیجہ تھا کربلا, کنکلوژن تھا وہ. آپ یہ مت سمجھے کربلا اوور نائٹ ہو گیا
اور وہ یزید بن گیا اور 60 ہجری میں ایسا ہو گیا. وہ نہیں ایسا نہیں تھا. یہ سلسلہ شروع ہوا 11 ہجری میں ثقیفہ سے اور چلتا رہا, مسلسل پروپیگنڈا ہوتا رہا اور نتیجہ کربلا تک. اور اگر آپ ایک سال کے واقع, آپ کو پتا ہے کہ اس سلسلے میں کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں ایک سال کے واقعات موجود ہیں. ہر ایک سال میں 11 ہجری میں کیا ہوا, 12 میں کیا ہوا, 13 میں کیا ہوا, 14 میں کیا ہوا, تو ہم سب تو نہیں بتاتے آپ کو. 60 میں کیا ہوا, یا کچھ تاریخ 61 میں کیا ہوا, کربلا کا واقعہ ہوا. 62 میں کیا ہوا, واقعہ ہررا ہوا. 63 میں کیا ہوا, خانہ کعبہ پر حملہ ہوا. امام حسین علیہ السلام کے ٹائم سب لوگ خاموش تھے, واقعہ کربلا کے ٹائم سب خاموش تھے. لیکن جب واقعہ ہررا ہوا تو سب کو رسول اللہ کی حدیث یاد آئی. جب یزید کا لشکر آیا مدینہ پر حملہ کرنے واقعہ ہررا میں, تو یزید کے لشکر نے مدینہ میں زوردار حملہ کیا اور 1 لاکھ ناجائز بچے پیدا ہوئے تھے اس حملے کی وجہ سے. تب مسلمانوں کو حدیث یاد آئی رسول اللہ کی, من اخاف اہل المدینۃ اخافہ اللہ یوم القیامہ. جو مدینے والوں کو ڈرائے گا اللہ قیامت کے دن اس کو ڈرائے گا. میں کہوں گا مدینے والوں 62 ہجری میں تم کو حدیث یاد آئی, اگر تم کو 11 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک اگر خالی 2-4 حدیثیں بھی یاد کر لیے ہوتے تو یہ واقعہ نہیں ہوتا کہ علی مع الحق والحق مع علی, اللہم عدل الحق حیث ما دار. اتنی تو یاد کر لیے ہوتے. اور الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ رسول اللہ کے نواسے, ان کو قتل کیا جا رہا ہے, ان کو زہر دیا جا رہا ہے. اس وقت ساری حدیثیں بھول گئے مسلمانوں. پھر جب سن 63 ہجری میں یزید نے خانہ کعبہ پر آگ کے گولے برسائے, تب مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی حرمت کی حدیثیں یاد آئیں. اور یہ سب تاریخ میں درج ہے, کوئی اپنی طرف سے اپنی جیب سے نہیں لائے ہم. اور یہ سب فریقین نے نقل کیا ہے, بلکہ ہم لوگ یہاں تو شاید کم ہے, اہل تسنن کتابوں میں زیادہ سب لکھا ہوا ہے. آپ پڑھ لیجئے ایک چیز. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں والفاجر, فاجر کون ہے؟ فاجر وہ کہ جب اگر آپ اس کو کوئی امانت دے تو امانت میں خیانت کرے گا, خائن ہے. اچھا, امانت 2 طریقے کی ہوتی ہے. ایک تو مالی امانت ہوتی ہے, ایک یہ ہے کہ دوسرے کی ناموس پر نظر ڈالنا, اسے بھی امانت, اس کو بھی خیانت کہتے ہیں. امانت میں خیانت, یعنی قرآن کی آیت ہے کہ اللہ جانتا ہے, اللہ یعلم خائنۃ الاعین, اللہ جانتا ہے کہ آنکھیں جو خیانت کر رہی ہیں, جو دوسرے کی ناموس پر نظر رہی, وما تخفی الصدور, اور جو دلوں میں چھپا ہوا ہے. دوسری چیز وَإِن صَاحَبْتَهُ شَأْنَكَ, اور یا شأنَكَ, جب وہ اگر تم اس سے دوستی کرو گے تو وہ تمہاری توہین کرے گا. وَإِن وَثِقْتَ بِهِ لَمْ يَنْصَحْكَ, اور اگر تم اس پہ بھروسہ کرو گے تو وہ تمہارا خیر خواہ کبھی نہیں بنے گا, کبھی تمہارا ویل وشر نہیں بنے گا. منہ پہ ایک دم میٹھا میٹھا بنا رہے گا اور دل سے ہمیشہ سوچے گا کیسے اس کو نقصان پہنچائے. دیکھیے اینتھروپولوجی کی پیک ہے, ابھی تو ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں, ابھی یہ تو خالی ایک حصہ تھا حدیث کا, یعنی ایک حدیث تھی, ابھی دوسری تو پڑھی نہیں, وقت ہو گیا. یعنی منہ پہ بہت میٹھا بنا رہے گا, لیکن دراصل کیا ہے یہ سوچے گا کیسے میں ان کو نقصان پہنچاؤں. اور مسلمان یہی چیز سمجھ نہیں پایا کہ یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں اسلام کے لیے, ارے کم سے کم ان کا بیک گراؤنڈ چیک تو کر لیتے نا, جس کو ہم لوگ مینجمنٹ کے اصطلاح میں کہتے ہیں ڈیو ڈیلیجنس. کم سے کم تھوڑی تو عقل استعمال کر لیے ہوتے کہ بھائی کون کس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اور ایسا نہیں اہل بیت نے کہا نہیں, ایک کو کہا کہ مکھی مارنے والے کا بیٹا, کبھی کہا مکھی مارنے والی کا بیٹا, یعنی دونوں ماں باپ ایک ہی پروفیشن میں تھے. اور یہ دونوں لقب امیر المومنین نے دیا, ہم نہیں دے رہے, حضرت امیر کے دیے ہوئے لقب ہے. اور جہاں تک دوسرے کی بات کریں تو وہ تو ایسا ہے کہ بھائی انہیں کئی بار اسلام لائے, اتنا قوی اسلام تھا, اتنا سالڈ اسلام تھا کہ ہر بار اسلام سے پلٹتے تھے اور پھر اسلام لاتے تھے. اب کی صحیح اسلام ہے وہ,
یا رسول اللہ معاف کر دیجئے. یہاں تک کہ 3 بار. یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے, تاریخ میں نقل ہے, اور جو بھی ہم آپ کو بیان کریں یہ سب اہل تسنن کی کتابوں سے ہے, مجمع الزوائد سے ہے اور کنز العمال سے ہے, وہاں سب موجود ہے, سب لکھا ہوا ہے کہ پہلے لے کر آیا یا رسول اللہ یہ میں یہودیوں کے پاس گیا تھا, انہوں نے حدیث بیان کی بڑی زبردست ہے, بہت کیا علم ہے. کہا رسول اللہ یہ سب چھوڑو, جاؤ جو میں بولتا ہوں کافی سنو. اچھا سوری. پھر تھوڑے دیر بعد پھر یا رسول اللہ پھر میں گیا تھا. اب ایک بار اگر رسول اللہ نے منع کیا تو مان لینا چاہیے تھا, لیکن اگر رسول اللہ کو رسول مانے تب تو نا. پھر گیا لے کر آیا واپس دوسری بار. جب رسول اللہ نے پھر منع کیا, ڈانٹا کہ یہ سب مت کرو, تم کو سمجھا رہا ہوں, تمہیں سمجھ میں نہیں آتی بات, تو سوری. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, سوری. اچھا ٹھیک ہے. پھر 3rd ٹائم واپس جیسے ہی لا کے دکھایا نا, تو اب یہ ہم حدیث کا جملہ بول رہے ہیں, اور جس کو جا کے سرچ کرنا وہ خالی گوگل پہ عربک میں سرچ کرے, عربک لکھ لے اس کو آ جائے گا حدیث کا جو جملہ ہے. اب شیعہ کتاب کی بات نہیں کر رہے ہیں, شیعہ میں تو بہت کچھ لکھا ہے, وہ بولیں گے تو پھر قیامت ہے, واضح نا, وہ چھوڑ دیجئے. لکھا احمرت وجنتا ہو, رسول اللہ کے جو رخسار تھے نا, جو گال تھے, وہ غصے کے مارے لال ہو گئے. کس کے؟ رسول اللہ کے. کون رسول اللہ؟ جو رحمت للعالمین ہے, جس کے بارے میں قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم, آپ بزرگ ترین اخلاق پر فائز ہیں. یعنی اللہ ان کے اخلاق کی گارنٹی دے رہا ہے. اس رسول کی کیفیت یہ ہو گئی احمرت وجنتا ہو وقال الصلاۃ الجامعہ, سب کو بلاؤ, نماز جماعت, الجماعہ. اب مسلمان سمجھ گئے کہ رسول اللہ اگر جماعت کے لیے بلا رہے ہیں اور ابھی نماز کا وقت نہیں ہے, اس کا مطلب کچھ بہت سیریس میٹر ہے. یہ سب چیزیں تاریخ میں دبا دی گئی ہیں, ہسٹری میں کوئی بولتا نہیں ہے. رسول اللہ بلا رہے ہیں, سارے مسلمان جمع ہو گئے, اور بالخصوص انصار کے بارے میں ملتا ہے, کیوں انصار سمجھ گئے کہ ایسی حرکت کوئی مہاجر ہی کرے گا. تو فوراً انصار نے اپنی تلوار نکال لی اور رسول اللہ کے ارد گرد گھومنے لگے اور کہنے لگے کہ کس نے رسول اللہ کو ناراض کیا. اور یہ جملہ ہے باقاعدہ تاریخ کی کتابوں میں کہ وہ جناب جو ہے وہ ممبر کے پیچھے جا کے چھپ گئے اور کہنے لگے, بہادر تھے نا, اصل میں بہادر کی علامت یہ ہوتی ہے, کہنے لگے یا رسول اللہ ایک موقع اور دے دیجیے, آئندہ کبھی نہیں کروں گا. یہ ہم خالی ایک واقعہ آپ کو بتا رہے ہیں, اس طرح کتنے واقعات ہیں جو سب تاریخ کی کتابوں میں دبا دیے گئے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. اور جب اگر کوئی جا کے پوچھتا ہے مولوی صاحب ایسا ہوا تھا, کہیں شیعہ سے تو نہیں مل رہے ہو, شیعوں سے بات نہیں کرنا. ہاں ان کے پاس سحر کلام ہوتا ہے, بات کرنے کا جادو ہوتا ہے. چلو کم سے کم کچھ تو کریڈٹ لیے. ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد. بس یہاں تک کہ آج حدیث کو یہاں روک دیتے ہیں, کل انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو اس کو آگے بڑھائیں گے. کہ یہ سلسلہ چلتا رہا. 60 ہجری 61 ہجری میں کربلا کا واقع ہوا, اور 61 ہجری میں روز عاشورہ شہادت واقع ہوئی. یہاں تک کہ وہ مرحلہ بھی آیا کہ جب کوئی نہ بچا. اب حسین خیمے کے باہر صحرا میں تنہا کھڑے ہیں, کوئی نہیں حسین کے ساتھ ہے, بالکل تنہا کھڑے ہوئے. آواز دی حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی جو ہماری مدد کے لیے آئے گا؟
ہے کوئی جو ہمیں پناہ دے گا؟ ہے کوئی جو رسول اللہ کے حرم کی دفاع کرے گا؟ بس یہاں حسین نے آواز استغاثہ بلند کی، وہاں خیام میں کوہرام مچ گیا، کوہرام بپا ہوا۔ امام در خیمے پر آئے، بہن زینب یہ کوہرام کیسا؟ کہا بھیا آپ نے یہاں آواز استغاثہ بلند کی، وہاں اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے پھینک دیا، جھولے سے گرا دیا۔ امام نے فرمایا لاؤ مجھے اصغر کو دے دو۔ کہا بھیا وہ کسی کی گود میں نہیں جاتا، آپ ہی چل کے دیکھ لیجئے۔ حسین آئے، گہوارے کے پاس آ کر کھڑے ہوئے۔ اب پتہ نہیں کہ حسین نے کیا کہا اور اصغر نے کیا سمجھا، لیکن بس مقتل میں اتنا لکھا ہوا ہے کہ بیٹا ہمک کر باپ کی گود میں آ گیا، ہمک کر باپ کی گود میں آ گیا۔ حسین اصغر کو لے کر چلے۔ اب جیسے ہی در خیمے پر پہنچے تو وہاں بچے کی ماں کھڑی تھی۔ حسین نے پوچھا رباب یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کہا میں دیکھ رہی ہوں کہ صبح سے جو بھی جا رہا ہے وہ واپس نہیں آیا، تو سوچا ایک مرتبہ آخری مرتبہ اپنے بچے کو دیکھ لوں۔ حسین نے ماں کو تسلی دی کہ رباب اب تک جو گئے تھے وہ اپنے پیروں پر چل کے گئے تھے، اس لیے اشقیاء نے انہیں قتل کیا۔ ارے 6 مہینے کے بچے جنگ تو نہیں کرتے ہیں، 6 مہینے کے بچے تو لڑتے نہیں ہیں، تو اشقیاء انہیں تھوڑی قتل کریں گے۔ حسین نے تسلی دی، ماں کا دل ٹھہرا۔ حسین ایک اونچائی پر آئے، آنے کے بعد اصغر کو ہاتھ میں گود میں لے کر آواز دی اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ پیاسے کو پانی پلاؤ، میرا بچہ 3 دن سے پیاسا ہے۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ حسین نے دوسرا سوال کیا، کیا تم میں کوئی صاحب اولاد بھی نہیں ہے؟ پھر بھی کسی نے جواب نہ دیا۔ اب جیسے حسین نے تیسرا سوال کیا، اما ترونا کیف یتلذا، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ کیسے یہ تلذی کی حالت میں ہے؟ تلذی اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے اور جب مچھلی کا دم ٹوٹنے لگتا ہے تو کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی منہ بند کرتی ہے، کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی منہ بند کرتی ہے، اسے تلذی کہتے ہیں۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میرا بچہ کس حالت میں ہے، کیسے تلذی کر رہا ہے؟ ان قریب تھا کہ فوج اشقیاء میں انقلاب کے آثار رونما ہونے لگے اور انقلاب برپا ہو جائے کہ پسر سعد نے آواز دی این این حرملہ، حرملہ آگے آیا، کہا یا حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ حسین کے کلام کو خاموش کر دے۔ اس ملعون نے 3 پھل کا تیر نکالا اور 3 پھل کا تیر لے کر اصغر کے گلے کا نشانہ لگایا۔ یہاں تیر چلا، اصغر کے گلے میں لگا، بچہ باپ کی گود میں منقلب ہوا۔ اب جو حسین نے جھک کے دیکھا تو اصغر مسکرا رہے تھے، بابا پریشان نہ ہو۔ حسین کرتے تو کیا کرتے، اب بچے کو لے کر چلے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ تسلیما لامر لا معبود سوا۔ خیمے کے نزدیک پہنچے، ایک مرتبہ خیال آیا کہ ماں کو کیسے دکھاؤں گا، پھر واپس آئے، پھر آگے گئے۔ اس طرح 7 مرتبہ حسین نے کیا۔ ایک مرتبہ سوچنے لگے کہ اب بچہ تو اس دنیا سے جا ہی چکا ہے تو ماں کو کیوں نہ ایک مرتبہ آخری دیدار کروا دے۔ بس آخری چند جملے سن لیجیے عزادارو، اور جناب زہرا کو پرسا دیجیے، اس ننھے شہید کا پرسا دیجیے۔ حسین در خیمے پر آئے، آواز دی رباب، بس جیسی کا رباب تو مقتل میں لکھا ہے کہ ایک طرف سے رباب چلی اور دوسری طرف سے سکینہ چلی۔ سکینہ دوڑتے ہوئے آئی، کہا بابا بھیا کو پانی پلا لائے، اب میرا اصغر پیاسا تو نہیں ہے، اب میرا
اصغر پیاسا تو نہیں ہے. حسین جواب دیتے تو کیا دیتے؟ بس جیسی رباب آئی حسین نے دامن کو الٹا اور رباب نے وہ منظر دیکھا جو اللہ کسی ماں کو نہ دکھائے. 6 مہینے کا بچہ گلے میں سے پہل 3 پھل کا تیر من کا ڈھلا ہوا اور رباب نے مرثیہ پڑھا یا بنیا امثلو کا ینحر، اے میرے بیٹے کیا تیرے جیسے بچے سيعلم الذين ظلموا أي ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين. پروردگارہ امام زمان السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ امام زمان السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ امام زمان السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کا آوان انصار ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. پروردگارہ جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو لا ولد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما. پروردگارہ شیعان حیدر کرار دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. بالخصوص شیعان افغانستان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ تبات عالیات اور روضات و مقدسات کی حفاظت فرما. جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں تو ان کی حفاظت فرما. علماء اعلام اور مراج اعظام کی حفاظت فرما. ہم کو دنیا میں زیارت محمد اور آل محمد اور آخرت میں شفاعت محمد اور آل محمد سے مشرف فرما. ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار قل اللہ پڑھ کے مرحوم عزیز بھائی بھیانی، مرحومہ معصومہ بھائی عزیز بھائی بھیانی فیملی کے جملہ مرحومین و مرحومات اور مرحوم رضا حسین بھائی وکیل، مرحومہ نور بانو بھائی رضا حسین وکیل، مرحومہ شیرین بھائی روشن علی وکیل، مرحوم ابراہیم بھائی بچو علی اور وکیل فیملی کے جملہ مرحومین و مرحومات کو بخش دیجیے.
चमक, देखती है ये चमक, मुस्तरिब है तेरी नुसरत के लिए तेरे खुदा, मुस्तरिब है तेरी नुसरत के लिए तेरे खुदा। हाय मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन, कोई जंगल ये शबे कत्ल की मायूस फिजा, कोई जंगल ये शबे कत्ल की मायूस फिजा। हाय मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन, चक्कियां पीस के मासूम ने पाला था तुझे, चक्कियां पीस के मासूम ने पाला था तुझे। आज इस दिन के लिए, आज इस दिन के लिए, कोई आशूरा वही वादे का दिन आ पहुंचा, कोई आशूरा वही वादे का दिन आ पहुंचा। हाय मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन, वो भी जंगल ये शबे कत्ल की मायूस फिजा, वो भी जंगल ये शबे कत्ल की मायूस फिजा। हाय मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन, मुस्तफा हैदर कर्रार बुतूल और शक्कर, मुस्तफा हैदर कर्रार बुतूल और शक्कर, नंगे सर खाक बसर, नंगे सर खाक बसर, देखने आए हैं मंजर तेरी कुर्बानी का, देखने आए हैं मंजर तेरी कुर्बानी का। हाय मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन, वो भी जंगल ये शबे कत्ल की मायूस फिजा, वो भी जंगल ये शबे कत्ल की मायूस फिजा। हाय मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन, सब अरमान है हो जाए तसल्लुत तुझ पर, सब अरमान है हो जाए तसल्लुत तुझ पर। क्या ली क्या शब्बर, क्या ली क्या शब्बर, रब खंजर के तले तेरे एवज अपना गला, रब खंजर के एवज तेरे, रब खंजर के तले तेरे एवज अपना गला। हाय मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन, वो भी जंगल ये शबे कत्ल की मायूस फिजा, वो भी जंगल ये शबे कत्ल की मायूस फिजा। हाय मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन, तू मोहम्मद का है बिलिया तेरा बिलिया अकबर, तू मोहम्मद का है बिलिया तेरा बिलिया अकबर। उम्मे लैला का पिसर, उम्मे लैला